السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ الحمدللہ آج ہمارا سننا ان ڈیلی لائف سیریز کا 6 ڈے ہے۔ آج کی جو ہماری سب سے پہلی سنت ہے وہ ہے حجامہ لگوانا۔ حجامہ کہتے ہیں کسی بھی مرض کے دوران اپنے جسم کو کپ تھراپی کے ذریعے علاج کروانا۔ یہ ایک سنت ہے اور ترمذی شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ کو حجامہ کروایا۔ حجامہ کروانے کو، حجامہ لگوانے کو یعنی پچھنے لگوانے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے تھے، اور یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تمام بیماریوں کا بہترین علاج قرار فرما دیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام بیماریاں جو حجامے سے بہتر ہو سکتی ہیں ان کا بہترین علاج حجامہ ہے۔ اور اسی طرح مردوں کے لیے داڑھی رکھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، مسلمانوں کا قومی شعار ہے اور مرد کی فطری اور طبیعی چیز ہے۔ اس سنت پر ہمیں بہت اچھے طریقے سے عمل کرنا چاہیے، لیکن آج کل ہمارے رواج ہو چکا ہے ہمارے گھروں میں خود بہنیں، بیٹیاں، بیویاں، مائیں اپنے بچوں کو، بیویاں اپنے خامدوں کو، بہنیں اپنے بھائیوں کو یا بیٹیاں اپنے باپ کو کہہ کر ان کی داڑھی کترواتی ہیں، یعنی ان کو شیو کروانے کا کہتی ہیں۔ تو یاد رکھیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضائع کرنے کا جتنا گناہ اس مرد کو ہوگا اتنا ہی ساتھ عورت کو بھی ہوگا۔ اس لیے خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، بلکہ وہ لوگ، وہ مرد جو رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں داڑھی کو، یا پھر شیو کرواتے ہیں یا پھر کٹواتے ہیں، تو ہم عورتوں کا حق بنتا ہے کہ ان کو سمجھائے، کیونکہ عورت جو ہوتی ہے نا، عورت سے پوری نسل سنور جاتی ہے، اور عورت اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے گھر کے تمام افراد کو دین کی طرف لے کے آ سکتی ہے بڑی آسانی سے۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ دین کی تبلیغ کرے اور گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کروائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح مسلم شریف میں فرمان ہے کہ مونچھوں کو کاٹا کرو اور داڑیاں بڑھایا کرو، یہ مجوسیوں کی مخالفت ہوگی، کیونکہ مجوسی جو تھے وہ مونچھیں رکھتے تھے لیکن داڑیاں کٹوا دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مخالفت کرو، مونچھوں کو کاٹو اور داڑیوں کو بڑھاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی داڑھی تھی، تمام انبیاء کی داڑھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پسند بھی فرمایا کرتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ لہٰذا سنت رسول کو ضائع کرنے سے پہلے ہمیں ایک دفعہ اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا ہوگا اور اپنے ضمیر کی آواز پر ضرور لبیک کہنا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں ایک تھوڑی سی خوبصورتی، ویسے تو مرد داڑھی کے ساتھ خوبصورت لگتا ہے، بغیر داڑھی کے مرد لگتا ہی نہیں ہے، تو مرد کی شان ہے، اس کی داڑھی مرد کی شان ہے، تو لہٰذا مردوں کی شانوں کو بڑھائیے۔ عورتوں کا حق ہے کہ وہ اپنے مردوں کو جو دین سے دور ہیں ان کو دین کی تبلیغ کریں۔ اور داڑھی رکھ لی ہے تو پھر خضاب لگانا، یعنی ان کو رنگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں شامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے
इन्नल यहूद वन नसारा ला यस्बिगून फखालिफूहुम, यहूद और नसारा अपने बालों को नहीं रंगते हैं, लिहाजा इनकी मुखालफत करो, यानी सर के बाल और दाढ़ी के बालों को रंगा करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंगते भी थे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और शुमाइल तिर्मिज़ी में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी एक सुन्नत और बड़ी आसान सी सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सोते वक्त सुरमा लगाया करते थे, और कोशिश करनी चाहिए कि 3 सलाइयाँ 3-3 लगाएं सुरमे की, वरना तो एक लगाएं, अगर एक से ज्यादा लगानी है तो फिर 3 लगाएं, यानी ताक में लगाएं, जुफ्त में नहीं लगाएं। और इसी तरह शुमाइल तिर्मिज़ी में एक और बड़ी प्यारी सुन्नत भी आती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और बड़ा पसंदीदा मशरूब भी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और वो है दूध। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पिया करते थे। शुमाइल तिर्मिज़ी में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पीते भी थे और दूध को पसंद भी फरमाया करते थे। और अबू दाऊद शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूध पिया करो। दूध एक ऐसी चीज है जो खाने और पीने दोनों का काम करती है, क्योंकि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है, तो खाने और पीने दोनों का काम करती है। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है ना, तो हर जगह पर इंसानों के लिए क्या, हैवानों के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अफ़ाल बता दिए, ऐसे अमाल बता दिए, और ऐसी प्यारी प्यारी सुन्नतें हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ी हैं कि हम उन पर अमल करेंगे तो हम रूहानी और जिस्मानी दोनों तौर पर हम चाको चौबंद रहेंगे और कभी भी सुस्त नहीं होंगे। दूध चूंकि ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पीने को पसंद भी फरमाया, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है कि दूध को पिया करो, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो ग़िज़ाइयत से भरपूर है, खाने और पीने दोनों का काम करती है। और फिर जब दूध पी लें तो दुआ जरूर पढ़ें, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, बारिक तू बरकत डाल दे, लना हमारे लिए, फीही इसमें, वज़िदना और ज्यादा दे हमें, मिन्हु इससे, यानी अल्लाह ताला से हमेशा बरकत का सवाल करना चाहिए। और दूध के वक्त तो बाकायदा तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी प्यारी दुआ सिखलाई है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। मशरूब की बात चल रही है तो एक बड़ी प्यारी सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीज़ को बहुत पसंद फरमाया करते थे, और नबीज़ पीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अहादीस मुबारका में अज़वाज मुतहरात जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नबीज़ बनाया करती थी, कसरत से आता है ये। इसी तरह मुस्नद अहमद में एक हदीस आती है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिस हदीस की राविया है वो फरमाती हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चमड़े की मशकीज़ा में नबीज़ बनाया करते थे, और एक मुट्ठी किशमिश या खजूर ले लिया करते थे, जिसे हम मशकीज़ा में डाल दिया करते थे, फिर रात को उसमें पानी डाल दिया करते थे, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में पी लिया करते थे, या दिन के वक़्त हम पानी डाल देते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक़्त पी लिया करते थे। हाँ, ये बात वाज़े हो जानी चाहिए कि जिन चीज़ों से नबीज़ बनता है ना, उन्हीं चीज़ों से शराब भी बनती है, लिहाजा नबीज़ बनाने के बाद इस बात का ज़रूरी ख्याल रखना चाहिए कि नबीज़ इतने दिन तक या इतने वक़्त तक बाकी ना रहे कि जिसमें गाढ़ापन आने की वजह से नशा पैदा हो जाए, वरना जब उसमें नशा पैदा हो जाए तो फिर ऐसी सूरत हाल में नबीज़ पीना बिल्कुल जायज़ ना होगा। इसी तरह अबू उमर अल-महरहानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को ये फरमाते हुए सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रात के वक़्त नबीज़ बनाई जाती तो आप सल्लम इसे अगले रोज़ ज़रूर पी लिया करते थे।
اور پھر اگر بچ جاتی تو آنے والی رات کو بھی پی لیتے، پھر اگلے دن کو بھی استعمال فرما لیتے، یعنی تیسرے دن تک عصر کی نماز تک استعمال فرما لیتے، اور اگر پھر بھی کچھ بچ جاتی تو اس کو یعنی فنش کر دیتے، خادم وغیرہ کو پلا دیتے، بچاتے نہیں کیونکہ اس کے بعد اس میں نشہ وغیرہ کی صورت آنا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر وہ جائز نہیں رہتی ہے، اس لیے پھر وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ختم فرما دیا تو یہ بڑی پیاری سنت ہے، اور اس غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے نبیذ۔ اس طرح کھجوروں یا کشمش کو بھگو دینا، پھر صبح رات اگر ایک رات کو بھگو دیا ہے تو صبح اٹھ کے اس کو ہاتھوں سے مسل کے اچھے سے پانی کے اندر مکس کر کے تو اس کو پی لیں تو یہ غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔ جن کو کمزوری وغیرہ لاحق ہو تو وہ اس کو پیئے تو ضرور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ان کی کمزوری کو دور فرمائیں گے۔ اسی طرح ذہن میں ایک اور بڑی پیاری اور بڑی اہم سنت آئی ہے۔ سنتیں تو ساری ہی اہم اور ساری ہی پیاری ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسے افعال ہوتے ہیں جن کو ہم کرتے ہی نہیں ہیں، مطلب ہم 24 گھنٹے معمول کے مطابق کام تو کرتے رہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم نے نہ سنت سمجھ کر کچھ اپنایا اور نہ سنت سمجھ کر کچھ چھوڑا۔ تو اس لحاظ سے بڑی اہم سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے پر کنٹرول کر لیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، بہادر تو وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے، یعنی بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھا کرتے تھے۔ حمید بن عبد الرحمن بن عوف رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ ایسے کلمات سکھا دیجیے کہ ان کلمات کے ساتھ میں نفع اٹھاتے ہوئے اپنی پوری زندگی گزاروں، اور مجھ پر زیادہ احکامات اور اس قدر ذمہ داریوں کا بیان نہ کیجیے گا جن کو میں بھول جاؤں اور اپنی زندگی میں ان پر عمل نہ کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تغضب۔ موطا امام مالک کی روایت ہے یہ، اور بالکل صحیح درجہ کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تغضب، تو غصہ نہ کر، غصہ نہ کیا کر۔ یعنی دیکھیں ایک مختصر مگر جامع نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی کو فرمائی ہے کہ لا تغضب، تو غصہ نہ کر۔ تو غصے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آج کل برداشت کا لیول کم ہوتا جا رہا ہے، کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم سنتوں اور حدیثوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں تو غصے کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے۔ ہم خود ہی ہیں نا، ہمارا ہی غصہ ہے نا، تو ہم اپنے نفس پر قابو پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے نفسوں پر، اپنے غصوں پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔